بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے اسلامک راز جس کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ پہلی وحی کے بعد 40 دن تک وحی کا سلسلہ کیوں روکا گیا اور اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ وحی کس مہینے میں اور کس وقت نازل ہوئی؟ پہلی وحی کیا تھی؟ پہلی وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا تھی اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کیا کہا؟ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے گئی؟ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے غار حرا کی تنہائیوں میں اکثر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن اور راتیں وہیں قیام فرماتے، کبھی 1 مہینے تک مسلسل غار میں عبادات اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ خصوصاً ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہوتا کہ پورا مہینہ غار حرا میں گزارتے، اللہ کی قدرتوں پر غور کرتے اور مکہ کے شور و شرابے سے دور سکون کی وادیوں میں اپنے رب کی بندگی میں مہو رہتے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو پہلی وحی کے استقبال کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کی پر نور رات تھی۔ بعض روایات کے مطابق 17 اور بعض روایات کے مطابق 21 کی رات تھی، جب مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر سناٹا چھایا۔ جبل نور کے اندر غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہری عبادات اور غور و فکر میں مصروف تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کئی دن اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں یہاں قیام فرماتے۔ اسی رات جب عمر مبارک 40 برس کو پہنچی، اچانک آسمان و زمین کے درمیان ایک ایسا لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہی وہ گھڑی تھی رمضان المبارک کی جب وحی الہی کا آغاز ہوا اور نبی آخر الزماں کو نبوت عطا ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر غار حرا میں تشریف لائے اور عرض کیا، اقرا، پڑھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر دوبارہ کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، ما انا بقارئ۔ تیسری بار جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما اور فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی پہلی وحی تھی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیبت اور لرزہ طاری ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں غار سے نکلے اور سیدھا گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑھائی، تسلی دی اور آپ کے خوف کو کم کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چاچا زاد ورقہ بن نافل کے پاس لے گئیں، جو اہل کتاب تھے اور سابقہ صحیفوں کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ بن نافل نے بات سن کر کہا، یہ وہی نموذ اکبر یعنی فرشتہ جبرائیل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، جی ہاں، جو کوئی بھی وہی لے کر آیا جو آپ لائے ہیں، اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تعجب اور کچھ غم کے آثار تھے، مگر آپ نے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد کچھ وقت تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ محدثین اور مورخین نے اس وقفے کی مدت مختلف لکھی ہے، کچھ کے نزدیک چند دن، کچھ کے نزدیک 40 دن اور بعض نے مہینوں تک کا ذکر کیا، لیکن زیادہ معتبر قول یہی ہے کہ یہ وقفہ زیادہ طویل نہیں تھا، غالباً چند ہفتے یا 40 دن کے قریب۔ وقفہ اس لیے تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پہلی وحی کے بوجھ سے سنبھل سکے اور شوق اور انتظار پیدا ہو۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صبر اور یقین کے ساتھ وحی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ 40 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ وحی نازل ہوئی اور سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے دعوت عام کا آغاز ہوا اور دنیا کو نور ہدایات نصیب ہوا۔